سخاوت کرتے ہیں ڈر لگتا ہے. قرآن نے بھی کہا نا, بار بار گنتا ہے پھر رکھتا ہے کہ کم نہ ہو جائیں. اسی چکر میں ہے کہ ہم خدا کا کیا بگاڑ سکتے تھے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے مالدار ہیں, اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہیں. یمن سے ایک بندہ آیا کہ لگا 3000 دینار چاہیے مجھے آپ سے. خلیفہ نے کہا کہ میں تو آج کل خالی ہوں, یہاں گھر کا دروازہ تو بڑا شاندار ہے. فرمایا تو خلیفہ بننے سے پہلے کی بات ہے, جب خلافت ملی سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دیا, آج کل خالی ہوں. تو فرمایا میں تجھے گھر کا پتہ بتاتا ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہاں چلا جا, وہاں سے سب کچھ مل جائے گا. اب اس بندے کو پتہ بتا دیا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ بندہ جب وہاں پہنچا تو دروازہ بھی کھٹکھٹانے لگا ہے, تو اندر سے آواز آ رہی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے ہیں, کہنے لگے یار تم اتنے بڑے فضول خرچ ہو, یہ شہد دودھ میں ملا کے پیتے ہو, دودھ بھی میٹھا ہی ہوتا ہے, شہد بھی میٹھا, اتنی فضول خرچی. اب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تو بھیجا تھا کہ وہاں چلا جا, 3000 دینار مل جائیں گے, تیرا معاملہ ہو جائے گا. اب یہ جو لینے والا تھا, مانگنے والا تھا, جب اس نے یہ آواز سنی گھبرا گیا, کہنے لگا خلیفہ نے کس کے دروازے پہ بھیجا ہے, یہ تو مجھے نعوذ باللہ ایسا لگ رہا ہے یہ تو بچوں کو ہی اپنے کچھ کھانے پینے کی کھلی اجازت نہیں دیتا, مجھے 3000 دینار کہاں سے مل جائیں گے. جو بڑے ہوتے ہیں ان کی باتیں بڑی ہوتی ہیں. بڑا بندہ اپنے قد و کاٹ سے بڑا نہیں ہوتا, نوٹ کر لیجئے بات. جو بڑا انسان ہوتا ہے وہ اپنے قد کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا, وہ اپنی داڑھی اور پگڑی کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا, وہ میٹھا بولنے کی وجہ سے بڑا نہیں ہوتا. جو بڑا ہوتا ہے نا وہ دوسروں کے ساتھ عاجزی سے جھک کے ملتا ہے, اس لیے وہ بڑا ہوتا ہے. اگر وہ جھک کے ملنے والا نہیں ہے, گردن اٹھا کے ملنے والا, اس لیے بڑا ہونے کے باوجود بھی وہ بڑا نہیں ہے, بڑا ہونے کا دکھاوا کر رہا ہے. تو جو بڑے ہوتے ہیں ان کی بات ہی نرالی ہوتی ہے. دروازہ کھولا, پہلی بات کہی, وعلیکم السلام کہتے پہلی بات کہی, کہنا گستاخی معاف, میں اپنے بچوں کو کچھ سمجھا رہا تھا جس کی وجہ سے آپ کو انتظار کرنا پڑا, تو اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا. ملازم کو کہا, بیٹھک کھلوائی. اربوں پتی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے اربوں پتی ہیں حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب بیٹھک کھلوائی, وہ بیٹھا, بہترین آرام دہ مسند کے اوپر بیٹھا, تو اس کے لیے دودھ پیش کیا گیا, اس میں شہد ملا ہوا تھا, ساتھ میں کھجوروں کا بہترین حلوہ پیش کیا گیا. جب 3 چیزیں اکٹھی آئیں تو سوچنے لگا کہ یہ ابھی تو اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہے تھے کہ دودھ میں شہد میں دودھ ملا کے مت پیو, اور مجھے تو 3 چیزیں اکٹھی دی ہیں, تو معاملہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا. کچھ دیر میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ بھی بیٹھک میں آ گئے. فرمایا کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک ہو؟ کہنے لگا جی حضرت میں یمن سے آؤں. فرمایا بس اتنا ہی ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس بندے کو کہ جا کے عثمان ذی النورین سے اتنا کہنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں محمد الرسول اللہ کا غلام ہوں بس. اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب مہمان کو ناشتہ کروا لیا تو بازو پکڑ کے اسے صحن میں لائے, اپنے ملازم کو بلایا. فرمایا وہ جو اونٹ ہم نے تیار کروایا اپنے مہمان کے لیے کہاں ہے؟ جو اونٹ تیار کروایا کہاں ہے؟ وہ لے آیا اونٹ ملازم. تو اس نے دیکھا ایک جوان اونٹ. تو عثمان رضی اللہ نے اسے کہا کہ اس میں وہ تھیلا لٹک رہا ہے, 5000 دینار اس میں آپ کے لیے ڈال دیے گئے, آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے, سب کے لیے نئے کپڑے اس میں ڈال دیے گئے, راستے کے لیے بہترین میٹھا پانی, اس کی چھاگل بھی بندھوا دی ہے, خشک گوشت اور کھجوریں وہ بھی ایک تھیلے میں پیک کروا کے تاکہ راستے میں تمہیں بھوک لگے تو کھا لینا, وہ بھی ساتھ میں کروا دیا. اب بالکل حیران ہے کہ بچوں کو ڈانٹ رہے ہیں اور مجھے 3 کی بجائے 5 ساتھ میں اونٹ, کیونکہ تھا دیہاتی نا. بعض حضرات جو ہوتے ہیں جب اللہ کچھ دیتا ہے شکر کرنے کی بجائے سوال بھی کرنے لگتے ہیں.
کہ اتنا کیسے دے رہے ہو؟ تو اس نے سوال کیا کہ حضرت یہ اونٹ جو ہے یہ کیسے آپ تک واپس پہنچے گا؟ عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھیا یہ واپس لینے کے لیے تو دیا ہی نہیں ہے، واپس لینے کے لیے نہیں دیا۔ تو پھر وہ جب اونٹ کی طرف چلا گیا پھر آیا، کہنے لگا حضرت ایک بات بتاؤ، آپ اپنے بچوں کو ڈانٹ نہیں رہے تھے کہ شہد کیوں ملایا دودھ میں، فضول خرچی کیوں کی، اور آپ نے تو مجھے بڑا کچھ عطا کیا ہے؟ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، فرمایا سنے آنے والے، میں اپنے بچوں کو اس لیے ڈانٹ رہا تھا فضول خرچی سے کہ اللہ نے یہ جو ہمیں مال دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ جو دولت دی ہے، اللہ نے یہ جو عزت دی ہے، یہ دوسروں کے کام آنے کے لیے دی ہے، عیاشی کے لیے نہیں دی، اڑانے کے لیے نہیں دی، بربادی کے لیے نہیں دی۔ میں ان بچوں کو اس لیے سمجھاتا ہوں کہ اللہ نے یہ جو مال دیا یہ اللہ کے بندوں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں دیا ہے، میری طرح میرے بچے بھی سیدھے راستے اوپر لگے رہے ہیں، اس لیے ان کو بار بار سمجھاتا ہوں۔ چلا گیا پھر آنے لگا، کہنے لگا جی حضرت مجھے لگتا ہے آپ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی پیغام بھیجا ہوگا۔ فرمایا بس کر، اب زیادہ باتیں نہیں کیا کرتے، جب کام بن گیا تو اپنا راستہ ناپا کرتے ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیم ہے۔ بہت مشہور شعر ہے نا جی، سکھیاں کول مال نہیں ہوندے، بہت مشہور ایک شعر ہے، پنجابی دا کلام ہے کہ مالاں والے سخی نہیں ہوندے، مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے۔ جو بہت زیادہ خربہ پتی ہو جاتے ہیں نا، سخاوت کرتے ہیں، ڈر لگتا ہے، قرآن نے بھی کہا نا بار بار گنتا ہے پھر رکھتا ہے کہ کم نہ ہو جائیں۔ اسی چکر میں ہے کہ یہ جو رینکنگ بنی ہوئی ہے ورلڈ رینکنگ، اس میں میں سب سے امیر رہوں۔ تو بلے شاہ نے کہا نا سخیاں کول مالاں والے سخی نہیں ہوندے، سخیاں کول مال نہیں ہوندے، تے ایتھے اوتھے دونوں جہاں سخی کدی کنگال نہیں ہوندے۔ اللہ نے جنہاں نو ونڈن دی توفیق دیتی ہے نا وہ کنگال نہیں ہو سکتے، جیڑے تقسیم کر کے کھانا کھان دا ہمت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ انہاں نو برکت عطا کرتا ہے۔ اور تسی یہ نہ سمجھو کہ جب تسی کسی دی مدد کر رہے ہو، کسی تک کچھ پہنچا رہے ہو تے پھر صرف پہنچا ہی رہے ہو یا سامنے والا تانوں دیکھ کے خوش ہو رہا ہے، نہیں۔ جد کوئی سمرتھ آدمی، جد کوئی طاقتور آدمی، یا جد کوئی ایسا بندہ جہدے کول آپ بھی مال کٹ ہے، وہ دے باوجود اپنے مال جو غریباں نو دے رہا ہے، ضرورت منداں نو دے رہا ہے، اپنے ساتھیاں نو دے رہا ہے، پڑوسیاں نو دے رہا ہے، تے پھر کلی عزت نہیں باتی۔ اللہ تعالیٰ دی برکت نہ بیماریاں تو نجات، اللہ تعالیٰ دی برکت نال اولاد نو ترقی، اللہ تعالیٰ دی برکت نال معاشرے نو ترقی، اللہ تعالیٰ دی برکت نال کاروبار چ عزتاں عطا فرماندا ہے۔ اے نہیں کہ کلا کسی نو کچھ دے دیتا، دے کے صرف سامنے آ گئے، نہیں۔ جنہاں دی نیت چنگی ہے انہاں لئی پھر آن والا ٹائم اج دے وقت نالوں بھی زیادہ چنگا ہوئے گا۔ نیتاں نال مراداں ہیں، جیڑی پوری طاقت نال اس نیت نہ نکل پے کہ ساڈا پڑوسی تنگ ہے، ساڈا بھرا تنگ ہے، ساڈی مٹی دا جایا تنگ ہے، ساڈے شہر دا بندہ تنگ ہے، ساڈے صوبے دا بندہ تنگ ہے۔ اگر کنا مرضی بڑا سیلاب آ جائے، اگر انساناں چ محبت قائم ہے، دنیا چ قدرتی آفتاں جنیاں مرضی وڈیاں آ جان، اگر انساناں چ محبت قائم ہے تے سیلاب دا منہ موڑیا جا سکتا ہے، طوفاناں دا رخ تبدیل کیتا جا سکتا ہے۔ اگر تہاڈی نیت ٹھیک ہے تے پھر دنیا دی کوئی طاقت تھانوں تھلے نہیں سٹ سکتی۔ جد تک موڈے نال موڈا جڑیا ہے تسی عزت دے نال کھڑے رہو گے، دنیا تھانوں تھلے نہیں سٹ سکتی ہے۔ اور ویسے اداں دے نظارے اگر دیکھنے ہون تے اج کل پنجاب دے انہاں پنڈاں 'چ دیکھ سکدے ہو جتھے پانی آیا ہویا ہے، دیکھ سکدے ہو اتھے سارے دھرماں دے مذہباں دے لوکاں نوں ایک دوسرے نال موڈا لا کے کام کردے ہوئے۔ اور اس گل دی بڑی خوشی ہے
ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਮਾਲ ਦੱਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਮਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣਾ, ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਬਸ। मेरे दादा हजरत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नूं मैं बचपन तो देखा और अपने वालिद शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह नूं भी अक्सर की हुंदा सी, कई लोग की बार बार आंदे सीगे ते मैं अपने वालिद साहब नूं कहा जी ये बंदा बार बार आंदा है, रोजाना ही आ जांदा है, आपां रोज़ इहनूं कुछ ना कुछ दे के भेजदे। इक्को ही गल समझाई, पल्ले बन लई, तुसी भी बन लो। फरमान लगे पुत्रा ये रब दा शुक्र नहीं कि अल्लाह ताला ने देन वालियां च रखिया, लैण वालियां च नहीं रखिया है भी बंदे हो। खुदा दा शुक्र नहीं कि अल्लाह ने किस च रखिया तुहानू। जिन्ने भी लोग देन वाले ने चाहे किसी मजहब ना ताल्लुक रख दे, याद रखो अल्लाह ताला दी जड़ी जात है, रब दी जड़ी जात है। अगर कोई बंदा रब दे बंदे नाल प्यार करता है, अगर कोई बंदा रब दी मखलूक नाल प्यार करता है, अगर कोई बंदा किसी रब दे गिरे हुए बंदे नू चकदा है, अगर कोई बंदा किसी रब दे भुखे बंदे नू खाना खिलांदा है, ते अल्लाह दा वादा है कि ओदे लई इज्जतां दित्तियां जाणगियां, ओनू बरकतां दित्तियां जाणगियां। ये वादा नहीं है कई चंगे चंगे नमाजी कंजूसी दी वजह नाल जहन्नुम च चले जाने ने, ते कई छोटे छोटे अमलों वाले गरीब लोग जेड़े नमाज भी कदी मिस कर जांदे सी, वो सिर्फ अपनी सखावत दी वजह नाल जन्नत दे विच चले जाणगे।